میں جس راستے سے کالج آیا کرتی تھی وہاں ایک لڑکا موٹر بائک پر ہر روز ہمارے پیچھے آیا کرتا تھا۔ خالدہ میری دوست کا گھر راستے میں پڑتا تھا، تبھی ہم دونوں اکٹھی کالج سے نکلتی تھیں۔ ہمیں بہت غصہ آتا تھا جب ہم اس لڑکے کو اپنے پیچھے آتے دیکھتی تھیں۔ میں برقع اوڑھتی تھی جبکہ خالدہ بغیر برقع ہوتی تھی۔ اس لڑکے کا نام ہمیں معلوم نہیں تھا۔ خالدہ نے اس کا لقب آوارہ گرد رکھ دیا تھا۔ جب وہ پلٹ کر دیکھتی تو کہتی، بینش تیز چلو، وہ کمبخت پھر آ رہا ہے۔ وہ آوارہ دراصل خالدہ کے پیچھے آتا تھا کیونکہ اس کی توجہ میری سہیلی ہی کی طرف رہتی تھی۔ وہ اسی پر زیادہ تر فکرے کستا رہتا تھا۔ اگر وہ کالی چادر اوڑھے ہوتی تو کہتا، کالے بادلوں میں چاند چھپا ہوا ہے، اور اگر اس کے کپڑے سفید ہوتے تو کہتا کہ حوروں کا لباس پہنا ہوا ہے، کہیں تم حور تو نہیں ہو؟ غرض وہ ہر طرح سے ہمیں زج کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ اچھے کردار کا نہیں تھا کیونکہ بہت واہیات گانے اپنی پاکٹ ٹیپ ریکارڈ میں لگائے رکھتا تھا، مگر ہم اس طرح ظاہر کرتی جیسے ہم اس کا کوئی نوٹس ہی نہیں لے رہی۔ ایک دن اس نے حد کر دی، موٹر سائیکل خالدہ کے قریب روک کر اس کو لفٹ کی پیشکش کی، اور جب وہ پیچھے ہٹی تو اس کے بہت قریب موٹر سائیکل لانے لگا۔ وہ گھبرا گئی اور اس کے ہاتھ سے کتابیں گر گئیں۔ وہ دوڑ کر میرے پیچھے چھپ گئی۔ مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے کھینچ کر چپل اس آوارہ کے سر پر جڑ دی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی کارروائی کرتا، ادھر ادھر سے لوگ جمع ہونے لگے۔ اپنی پٹائی کے ڈر سے وہ بھاگ کھڑا ہوا، مگر جاتے جاتے اس نے جھپٹ کر میرا پرس چھین لیا، اور یہ جا وہ جا۔ مجھے پرس کا کوئی دکھ نہیں تھا کیونکہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ طالب علمی کے زمانے میں پرس میں 2-4 روپے ہی ہوتے ہیں، یا پینسل وغیرہ۔ البتہ اس میں میرا شناختی کارڈ تھا جس پر میرا نام اور گھر کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ بس اسی کا مجھ کو دھڑکا تھا۔ اس حادثے کے بعد وہ دوبارہ ہمیں دکھائی نہیں دیا، تو ہم نے سمجھ لیا کہ وہ ڈر گیا ہے، اب ہم کو تنگ نہ کرے گا۔ فائنل ایئر کے پیپر ختم ہوئے تو میں گھر بیٹھ گئی۔ ان دنوں یوں بھی شمس سے رشتہ ٹوٹ جانے پر مغموم رہنے لگی تھی اور خود سے لا تعلق سی ہو گئی تھی۔ رشتے آتے تھے مگر میں ان میں دلچسپی نہ لیتی تھی۔ اماں کچھ بتانے کی کوشش کرتی تو چڑ کر کہہ دیتی کہ جہاں مرضی بیاہ دیں، مجھ سے کیوں پوچھتی ہیں۔ انہی دنوں میرے لیے ایک رشتہ آیا، سنا کہ بڑے امیر لوگ ہیں، لڑکا بھی تعلیم یافتہ ہے۔ اماں نے ہاں کر دی۔ انہوں نے جلد شادی کی تاریخ مانگ لی۔ ابا نے بہت روکا کہ غیر لوگ ہیں، جلد شادی غلط ہوتی ہے، مگر والدہ مجبور تھیں کیونکہ یہ لوگ جہیز نہیں لے رہے تھے، صرف لڑکی کو بہو کے طور پر رخصت کر کے گھر لے جانا چاہ رہے تھے۔ اور ابھی تو آپا بھی بیٹھی تھیں، ان کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا۔ امی نے سوچا ایک بیٹی کا فرض ادا ہو رہا ہے اور اچھا خوشحال گھرانہ ہے، امیر لوگ ہیں، ان کے توسط سے بڑی لڑکی کا رشتہ بھی کسی اچھے گھر میں ہو جائے گا۔ ایک دن میں نے آپا سے پوچھا بھی تھا کہ آپ نے لڑکا دیکھا، کیسا ہے؟ وہ بولیں، بہت اچھا، دراز قد اور خوبصورت شکل و صورت کا ہے، کہو تو تصویر منگوا دوں؟ مگر میں نے منع کر دیا کہ جب نصیب میں یہی ہے تو اب تصویر کو کیا دیکھنا، پہلی منگنی تو راس نہ آئی، اب جس سے بھی شادی ہو جائے کیا فرق پڑتا ہے۔ جب اماں ابا بہن سبھی نے دیکھ لیا تو میں نے دیکھ کر کیا کرنا ہے؟ لڑکے نے بھی تو مجھ کو دیکھنے کی بات نہ کی تھی، اپنے گھر والوں کی پسند پر بھروسہ کر لیا تھا۔ جب چچی نے منگنی برقرار نہ رکھی تو میرے والدین نے کہیں تو میری شادی کرنی تھی۔ شادی کے دن میں بے حس بیٹھی تھی، دل کہیں تھا، دماغ کہیں۔